حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوں۔ اور باپ کی جو ہے بڑے بڑے 40ویں اور تیجے سب لوگ کرا سکتے ہیں، مگر جیتے جی اپنی ماں کو راضی کرنا یہ الگ سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد توجہ چاہتا ہوں، کہتی میں نے حضور کو اٹھانے کے بعد توجہ چاہتا ہوں، کہتی میں پھر لے کے چلی نا، حضور کی ماں کی قبر بنا دی تو پھر میرا ہاتھ کو جھٹکے سے چھوڑایا اور پھر حضور اوپر چڑھ گئے، پھر میں نے جا کے دیکھا تو حضور اپنی ماں کی قبر سے چپٹ کے پھر ماں ماں پھر ماں۔ آپ کو پتہ ہے حضور یہ کیوں رو رہے تھے؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں، نہ کوئی پھوپھی ہے، نہ تائی ہے، نہ خالہ ہے، ایک بیابان صحرا ہے اور ماں کی قبر ہے۔ میرے نبی پاک کا یہ بچپن ہے کہ حضور چپٹ چپٹ کے روتے ہیں، ماں ماں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ میں کہتی میں نے حضور کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد لے چلی تو پلٹ پلٹ کے ماما کہتے تھے، کہتے میں مکہ کی سرحد میں پہنچی، عبد المطلب آئے، میرا پوتا آگے، میری بہو نہیں آئی، میں نے کہا اس کو تو میں ابا کی ٹیلوں میں چھپائی۔ کہتے انہوں نے اٹھایا حضور کو، حضور کے جب اپنے دادا کے پاس گئے تو گردن چوم چوم کے روتے تھے۔ دادا نے کہا میرے پوتے غم نہ کرنا، میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ پھر دادا نے اتنا پیار لٹایا کہ اپنے ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا لے کے جاتے تو حضور علیہ السلام کو بازار میں اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے، اللہ کے رسول سے اتنا پیار کرتے تھے، ساتھ کھلاتے تھے، ساتھ پلاتے تھے۔ 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، مگر 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا، ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے اب دادا دادا کہہ کے روتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر ابو طالب نے اٹھا لیا کہ میں آپ کو پالوں گا۔ اچھا اللہ کو دکھانا تھا۔ یہ مکے والے کہتے تھے کہ یہ جو یتیم ہوتے ہیں بے برکت ہوتے ہیں، ان کے پاس برکت نہیں ہوتی، معاذ اللہ منوس کہتے تھے یہ یتیموں کو، مگر اللہ کو دکھانا تھا۔ بارش نہیں ہوئی اور جب بارش نہیں ہوئی نا تو لوگوں نے دیکھا جانور بننے لگے، ابو طالب کے پاس آ کے بولے دعا کر دو کوئی بارش ہو جائے۔ ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، یہ میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہ یہ تو خود یتیم ہے، کہ نہیں یہ دعا نہیں کرے گا، یہ تو خود یتیم ہے۔ کہ خاموش، جو اسے یتیم کہا، کہ بے برکت کا خاموش جو بے برکت کہا۔ حضور کو گود میں اٹھایا اور جا کر کے کعبے کی دیوار سے لگا دیا اور ابو طالب نے کہا اے میرے بیٹے ذرا اپنا رنگ تو دکھا دے، اے اجری رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، اے میٹھی باتوں والے، ذرا دعا تو کر دے۔ چاروں طرف کفار مکہ پیاسے کھڑے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج آمنہ کا لال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے، آج میرے نبی اپنا اختیار دکھانے کے لیے تیار ہے۔ آج اگر عبداللہ ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی، آج اگر عبد المطلب ہوتے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ حضور کھڑے ہوئے اور سرکار نے پانی دیکھا لوگ پیاسے ہیں تو آپ نے ہوا کو اشارہ کیا، ہوا تیز بادلوں کو لے کے آئی، ایسی گھٹائیں چھائیں کہ مکے پہ بالکل اندھیری چھا گئی اور ایسی بارش ہوئی، ایسا میگھا برسا، ایسا مینا برسا کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ آج کے بعد آپ نے ناشکری نہیں کرنی ہے۔ کیا نہیں کرنی ہے بولو؟ ناشکری۔ اور اپنے بچوں کو شکر گزار بنانا ہے۔ جب ماں باپ شکر گزار ہوں گے تو بچے، توجہ ہے کہ نہیں؟ بچے زور سے بولو شکر گزار ہوں گے، اور ماں باپ بھی شکر گزار نہیں ہوں گے تو بچے کہاں سے شکر گزاری کریں گے؟ ماں باپ تو فلم دیکھ رہے ہیں، سجدے کے مسلح بیچتے ہیں ماں باپ کے، بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں، بچیاں بگڑ رہی ہیں معاذ اللہ، بچیوں کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے دیے گئے اور وہ فیس بک دے دیے گئے، انسٹاگرام پر مسلمان لڑکیاں ناچتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور ہم نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں۔ ہم جتنے بڑے دیندار ہیں نا، جلسے میں نہیں پتہ چلے گا، ہماری شادی میں پتہ چلے گا۔ دینداری ہماری اسی دن کھلتی ہے جب ہمارے برات ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آپ کے؟ میری تک توجہ کریں، یاد رکھیں ماں باپ کا اثر باپ پہ بچے پہ پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا باپ کا راز بیٹا ہوتا ہے نا؟ جیسے گھر کا ماحول ویسے اگر باپ اگر نمازی ہے تو بچے، اچھا ادھر دیکھیں توجہ کریں، یہ بچے جھوٹ بولنے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ماں باپ سے، ہے نا؟ بچہ گھر میں بیٹھا ہے، کچھ ٹوٹ گیا، ماں آئی،
کیا کس نے توڑا؟ تو کوئی ضروری چیز ٹوٹ گئی تھی، کوئی قیمتی چیز کا مجھ سے ٹوٹ گیا. اچھا جھوٹ بولا نہیں جانتا تھا، توڑ سے مارا، زور سے مارا کان پہ. بچہ رونے لگا. یہ ظالم ہوتے ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں. اچھا پھر ابھی نئی ریسرچ یہ کہتی ہے جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں ان بے وقوفوں کو بتاؤ کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیوں پٹ رہے ہیں، انہیں اتنی عقل ہی نہیں ہوتی. اچھا آپ کو بتاؤں یہ ڈکیت کون لوگ بنتے ہیں؟ معاشرے کے کون لڑکے ہوتے ہیں جو ڈکیت بنتے ہیں؟ چور، قاتل کون بنتے ہیں؟ یہ بے رحم. پتہ ہے آپ کو یہ کیوں کون لوگ بنتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں. امام غزالی لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بچپن میں روتے رہے اور ماں باپ نے گود میں نہیں اٹھایا. گود میں اب جب جنہیں پیار ملا نہیں وہ پیار دیں گے معاشرے کو؟ اور جنہیں پیار خدا کی قسم بتاؤ جنہیں پیار مل جائے ذرا توجہ کریں. یہ دیکھیں آپ کو بچہ، ہمارا بچہ اگر آ جائے نا کہیں لوگ بیٹھے ہوں تو ہم اتنے بڑے وہ بے وقوف ہے کہ سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. بچہ آگے شیطانی کرنے لگے. ایک بار حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے آیا. آپ نے فرمایا بھائی تم اپنے بچے کو نہیں لے کے آئے کہ حضور یہ بچہ ہے؟ تو فرمایا یہ تو بڑا ہو گیا. بچہ تو وہ ہوتا ہے جو شرارت کرے، جو پریشان کرے، بچہ وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں اب ہمیں لگتا ہے کہ بے عزتی ہو گئی. حضور نماز، حضور تقریر کر رہے. اچھا کوئی ہلتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس محفل میں. حضور تقریر کر رہے، یہ سامنے حضور کی بیٹی کا گھر ہے، وہاں سے نواسا آ گیا اور نواسا لڑکھڑاتا ہوا رہا ہے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. اچھا نواسا لڑکھڑاتا ہوا رہا ہے تو حضور نے 2-3 صف آگے بڑھے، بچے کو اٹھایا، پھر منبر پہ بٹھالا، پھر تقریر شروع کی. ایک بار اور صحیح ہوا، پھر ایک بار ایسا ہوا. ایک صحابی کہنے لگے حضور آپ جیسے اپنے بچے سے پیار کرتے میں تو نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا. تیرے دل میں اللہ نے، فرماتے بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. خدا کی قسم بچہ حضور کے کاندھے پہ بیٹھا ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ تمہیں بچے کو روکنا چاہیے تھا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا فاطمہ بچے کو روک نہیں سکتی، اور حضور نے گرا بھی نہیں دیا، بلکہ میرے رب نے فرمایا اے محبوب سجدے کو لمبا کرو تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے بچے کیسے پالے جاتے ہیں. دیکھو میرے نبی نے جسے منبر رسول پر، میرے نبی نے جسے اپنے منبر پہ عزت دی، اس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنا دیا. یہ محبت کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دیکھیں اب بچہ دوسری بار کوئی ٹوٹا بچے سے، ماں باپ پھر چلے گئے. توجہ بچے سے پھر کچھ دوسری بار ٹوٹا تو ماں باپ پھر چلے گئے. کس نے توڑا؟ آواز آئی کوئی 1 سال کے بعد. اچھا جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں سیکھا تھا. کس نے توڑا؟ کہنے لگا میں نے توڑا، پاٹ سے مارا. اس کے بعد تیسری مرتبہ بچہ سمجھدار ہو گیا، پھر کچھ ٹوٹا. ماں باپ بولے یہ کیسی شور ہے، کیسا آواز آئی؟ اندر گئے تو کوئی قیمتی سامان ٹوٹ گیا. ابا نے کہا کس نے توڑا؟ کہا ابا مجھے نہیں پتا. کہا بیٹے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ ماں بولی تیرے علاوہ کوئی تو نہیں ہے. کہنے لگے ابا یہ وینٹیلیٹر ہے، یہاں سے یہ جو ونڈو کھلا ہوا ہے، کوئی یہاں سے پرندہ آ گیا ہوگا، اسے پتا ہے اگر میں جھوٹ سچ بولوں گا تو پٹوں گا. بولو کس نے سکھایا جھوٹ بولنا؟ کس نے سکھایا؟ بولو ذرا. یہ کہہ سکتے تھے نا بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت پوائنٹ چھوٹی بات ہے مگر بہت بڑی بات ہے. ذرا غور کرے، مجھے پتا تھا کہ اگر سچ بولوں گا تو پٹوں گا. یہی ماں اور یہ ماں باپ کہتے بیٹے ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، تم سچ بولے اس کی خوشی ہے، اس کی خوشی ہے. کیونکہ ماں جب بچپن میں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے چاہے حالات کیسے بھی ہو میرے لال جھوٹ مت بولنا، اور جب بیٹا سفر میں جاتا ہے کہتا ہے میری صدری میں دیکھ لو یہ 40 اشرفیاں ہیں، تو جب ڈاکو 40 اشرفیاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عبد القادر ذرا ہمیں توبہ تو کرا دے. جب تیرے سچائی کا یہ عالم ہے تو پھر تیرے نانا کی صداقت کا عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم.